مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت کونیا کے ایئرپورٹ پر ہم حاضر ہیں اور وہاں منہ کا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں بھی ٹھنڈی والا ماحول ہے۔ اگرچہ موسم ٹھنڈا ہے لیکن یہاں عاشقان رسول کے سیکھنے اور سمجھنے کا انداز گرما گرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آرام طلبی سے نکل کر مشقت اٹھانے کی سوچ بناتے ہوئے مدنی کاموں کے لیے خود کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ یہ چل چل کر آ جاتا۔ ابھی ہمارے ایک ترکی کے اسلام بھائی یہ بھی پہنچ گئے، تو کافی یہاں پر اپنائیت کا ماحول ہے۔ اگرچہ نیا شہر ہے، جب آئے تھے تو اجنبی لگتے تھے لیکن اب رات ہو چکی ہے۔ جب آئے تھے صبح تھی، رات ہو چکی ہے اور اب اجنبی والا یہ شہر نہ رہا ایک ہی دن کے اندر، اللہ کی رحمت سے۔ مرحبا مرحبا مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ کھانا کھانے کے بعد جو لوگ ہاتھ نہیں دھوتے، جو آج کل ٹیشو پیپر کا دور ہے، جیسے عموماً رات کا کھانا کھایا تو ٹیشو پیپر نکالا، ہاتھ ٹیشو پیپر سے صاف کر لیے لیکن دھوتے نہیں، تو جو کھانا کھائے اور بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے تو اس کی انگلیوں میں برس ہو جانے کا، سفید داغ جو ہوتے ہیں، برس بیماری ہے، برس ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے، کیونکہ ہاتھ دھوئیں تو یہ جو بھی جرمز و جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ پانی میں نکل جاتے ہیں۔ اب دوبارہ ہاتھ پہنچنے سے کپڑے پہ لگے ہوئے جراثیم بھی ہاتھ پر لگنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ یعنی دانت کا کام ہے چبانا، ہم 2-4 چک مارتے ہیں، اس کے بعد کھانا اندر میں دھکا مار دیتے ہیں، انڈیل دیتے ہیں۔ اس کے بجائے اچھی طرح اگر چبا کر کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی صحت و تندرستی ملے گی۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب کھانا کھا چکو، خلاصہ عرض کر رہا ہوں حدیث کا، کھانا کھا چکو تو اپنی انگلیاں چاٹ لو اور اپنے برتن چاٹ لو۔ فتاوی رضویہ میں اس حدیث کو اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے۔ جتنا زیادہ سفیشینٹ انداز میں، خوبصورت انداز میں اور اچھے مینرز کے ساتھ ہم کھانا کھائیں گے، پھر اس نعمت کی قدر کریں گے، ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ کریں۔ جملہ پریشانیاں، بیماریاں، بے روزگاریاں، جو ہماری تکلیف کرتا، سب پر اپنی رحمت کی نظر۔